बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। आज जी हम सूरह अल आराफ की आया 161 करते हैं इंशाअल्लाह, और इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वइज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रियता वकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम वक़ूलू हित्ततुन वदख़ुलुल बाबा सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़ातिआतिकुम। तो बेसिकली अल्लाह ताला इसमें ये बता रहे हैं कि इस बस्ती में सुकून इख्तियार करो जहां चाहो, यानी इनसे कहा जा रहा है बनी इसराइल से, और याद करो। वाइज़ जब आता है ना तो मतलब होता है याद करो, और याद करो जब इनसे कहा गया कि इस शहर में सुकूनत इख्तियार कर लो, यानी कि जब ये दरिया पार कर गए थे तो आगे क्योंकि फलस्तीन से आए हुए थे ना, तो क्योंकि आपको पता है ये बनी इसराइल जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, 12 ट्राइब बने, तो वो फलस्तीन ही वापस जा रहे थे। तो फिर मिस्र वालों ने आ गए थे हजरत यूसुफ के साथ, तो फिर उन्होंने इनको गुलाम बना लिया था। तो फिर अब फलस्तीन को कनकर करने के लिए, क्योंकि वहां एक और कौम आबाद थी, मलिका या इस तरह का उस कौम का कुछ नाम था, तो जब इनसे कहा गया कि उधर जाके सुकूनत इख्तियार कर लो और इसमें जहां से जी चाहे खाना और पीना, यानी कि जहां चाहो इसमें आजादी से फिरना, जो चाहे करना। तो इन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये है कि ये इन्होंने पीछे हमने पढ़ा है कि जैसे उन्होंने कहा कि हम नहीं जाते और तुम और तुम्हारा खुदा मूसा लड़े, और फिर बाद में हज़रत मूसा की भी डेथ हो गई, और वो यूशा बिन नून जो थे उनकी लीडरशिप में बाद में इन्होंने ये कनकर किया। और फिर साथ में इनको कहा गया कि हित्ततुन कह के, और हित्ततुन कहना और दरवाजे में दाखिल होना। तो बेसिकली इनसे कहा गया कि आप ये कहें, यानी कि आजिज़ी से दाखिल होना, सजदा करके, मतलब होता है अब ज़ाहिर सजदा करके आप ऐसे तो दाखिल नहीं हो सकते ना, सजदा करते हुए चल के, मतलब उसका यही है इस टेक्स्ट में कि आप उसमें दाखिल होना कि आजिज़ी के साथ, यानी हम्बल तरीके से झुक के आजिज़ी के साथ, तो हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे, तग़फ़िर लकुम ख़ातिआतिकुम, यानी अल्लाह ताला माफ कर देंगे, यानी इस तरह आजिज़ी के साथ करना। और उन्होंने क्या किया, और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे, यानी कि सनज़ीदुल मोहसिनीन, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दाखिल होकर ये नहीं कहा और उसका मजाक उड़ा के हिंततुन, या जिसका मतलब गंदम होता है, वो लफ्ज यूज करके अंदर चले गए और मजाक करने लगे। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो इस तरह करेगा, जिस तरह का तरीका बताया है कि आजिज़ी के साथ आप करेंगे, तो अल्लाह ताला वो मोहसिनीन होगा, जो अपने बेस्ट तरीके से दाखिल होगा, यानी जितना ज्यादा आजिज होगा। यानी कि फतह करके भी ना अल्लाह इस्लाम ने एटिकेट सिखाए कि आप इतने रूड ना हो जाएं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से भी होती है नाकामी और कामयाबी, तो अल्लाह ताला के आगे हम्बल रहें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का में आए थे ना, तो बहुत ज्यादा हम्बल थे, इतने हम्बल थे, उन्होंने सर इतना नीचे था कि उनकी जो थी वो बहुत ज्यादा हम्बल सर उन्होंने नीचे झुकाया हुआ था, तो बहुत ज्यादा हम्बल थे। तो ये एक तरीका होता है कि आप चाहते तो कितने, इन्होंने मक्का वालों ने किस तरह मुसलमानों को निकाला था, तो बहुत तरीके रूप से दाखिल हो सकते थे, लेकिन बहुत आजिज़ी से दाखिल हुए। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से दाखिल हो, और अल्लाह ताला मोहसिनीन जो जितने बेहतर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से हम्बलनेस होगा, ये सारे हर चीज के लेवल हैं इस्लाम में, तो उतना अल्लाह ताला उसको वो देगा, ज्यादा उसको अल्लाह ताला उनको पसंद करता है। 162 पे चलें। फिर क्या हुआ, मगर जो इनमें जालिम थे, यानी कि जो जुल्म किसको कहते हैं, जो हक की चीज, हक सही चीज सही जगह पे नहीं रखते, तो जो इनमें जालिम थे, जो मतलब हक नहीं मानते थे, उन्होंने इस लफ्ज को जिसका इनको हुक्म दिया था बदल कर इसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू कर दिया। यानी इतना वो किया कि अल्लाह ताला ने उस लफ्ज का जिक्र भी नहीं किया। तो तफसीर में हमें मिलता है कि हिंततुन कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब गंदम होता है। यानी अल्लाह ताला ने उनको एक लफ्ज सिखाया कि अल्लाह ताला उनको माफ कर देंगे आजिज़ी के साथ। हित्ततुन कहे तो उन्होंने हिंततुन कहना शुरू कर दिया, और दूसरा लफ्ज बदल कर इसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया। तो हमने इन पर आसमान से अजाब भेजा इसलिए कि जुल्म करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब भेजा। तफसीर में मिलता है कि प्लेग आ गई थी इनके ऊपर, तो वो क्योंकि जुल्म करते थे, हक की बात नहीं करते थे, इसलिए उन पे अजाब आ गया। और फिर इनको सजा के तौर पर वो मैदान ती में जहां से वो निकले थे दरिया के बाद, जो पीछे बाहर सहरा था, उसी में घूमते रहे सुबह से शाम तक। सुबह निकलते थे, शाम तक चक्कर निकालते थे, फिर वहीं खड़े होते थे, यानी कहीं पहुंच नहीं पाते थे। इस तरह उसका जो है वो कुछ बना हुआ था, मैदान ती इस तरह बना हुआ था। तो फिर ये भी एक सजा के तौर पर था कि वो कहीं भी पहुंच नहीं पाते थे, वहीं उसी के गिर्द घूमते रहते थे।
160 उस पे चलें 63 पे, इस पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और इनसे इस गांव का हाल तो पूछो जब लबे दरिया वाक़या था। तो अब अल्लाह ताला वो बता रहे हैं असहाब सब्त का किस्सा, यानी कि ये उस फितनों के दौर का किस्सा बता रहे हैं अल्लाह ताला की। वो बस्ती के बारे में पूछो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि यहूद से ना, किससे पूछो, यहूद से, कि समंदर के किनारे जो था, क्योंकि ये देखिए मक्की सूरत है ना, आखिर की दिनों की है, तो उसमें इसमें ये है कि फिर हिजरत के लिए जाना ना, तो यहूद के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी नॉलेज भी दी जा रही है मुसलमानों को, और दूसरा ये कि उनको भी बताया जा रहा है कि तुम कहां कहां गलत थे। तो ये समंदर के किनारे जो बस्ती थी, ये हज़रत दाऊद के जमाने में का वाकया बेसिकली, ये कुछ मछेरे थे जो एक समंदर के किनारे वो बस्ती थी जो उनके दरिया पे वाकया थी, और जब ये लोग हफ्ते के दिन के बारे में हद से तजावज करने लगे, इस वक्त के इनके हफ्ते के दिन मछलियां इनके सामने पानी के ऊपर उतर आई, और जब हफ्ते का दिन ना होता तो ना आती, इसी तरह हम इन लोगों को इनकी नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालने लगे। तो इनका क्या मामला था, इनको ये था कि हफ्ते के दिन इनको मना था कि आपने हफ्ते के दिन जो है शिकार नहीं करना। जैसे हमें जुम्मे को है ना, जैसे जुम्मे की नमाज से पहले आप बिजनेस वगैरह छोड़ दें, दुनिया के काम ना करें, और मतलब एक्स्ट्रा जो काम है, बहुत जरूरी काम हो तो फिर तो जाता है बंदा, लेकिन जब ज्यादा टाइम निकाल के दीन की तरफ लगाएं, और जब जुम्मे की नमाज हो जाए फिर बाकी एक्टिविटीज एक्स्ट्रा अपनी करें। तो इसी तरह इनके लिए था कि हफ्ते के दिन आप शिकार नहीं करनी, आपने सिर्फ इबादत करनी, कोई बिजनेस कोई चीज नहीं करनी। तो और उस दिन फिर मछलियां ऊपर आ जाती थी, बल्कि अपने सर भी निकाल लेती थी, तो फिर वो उनको था कि हमें पकड़ेंगे नहीं। तो फिर इनको अल्लाह ताला ने इस तरह से आजमाया। ये ना अल्लाह ताला की आजमाइश होती है कि आपके सामने, आप इसको इस तरह मिसाल ले लें, आपके सामने एक चीज हराम है और आपको अल्लाह ताला ने आजमाया कि इतनी ज्यादा पड़ी हुई है, और जैसे आप कोई बंदे जैसे लॉस वेगस जाते हैं, इतना गैम्बलिंग का वो जगह जगह गैम्बलिंग के वो हैं इतने होते हैं, लेकिन आप नहीं खेलते क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया है ना। तो वो यही वाली बात है, एक चीज आपको मना होती है ना, ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है कि आप वहां हैं, इतनी ज्यादा चीज है और आप फिर भी नहीं कर रहे, वो ये अल्लाह ताला आजमा रहा है। और जब इनको मना था कि हफ्ते को नहीं करना, तो अल्लाह ताला ने फिर मछलियों को भी ये पता थी कि हफ्ते को नहीं पकड़ते, इस तरह अल्लाह ताला ने उनको जो है वो आजमाया। और इसी तरह हम इन लोगों की नाफरमानियों के सबब आजमाइश में डालते हैं, क्योंकि नाफरमान थे ना, तो इनको अल्लाह ताला ने यहूदियों पे पाबंदियां भी और तरह की थी, जैसे चर्बी हलाल है, इस तरह मतलब सख्त पाबंदियां थी, क्योंकि नाफरमान बहुत ज्यादा थे ना। ये बस्ती ईला की बस्ती के नाम से मशहूर थी। इसराइल ने भी अपनी अब एक स्टेट में एक इलाके का नाम ईला रखा हुआ है, मतलब ये असहाब सब्त इनको कहते हैं, ये सैटरडे वाले थे। तो इनके साथ क्या हुआ, तो इनको मना था कि सैटरडे को नहीं पकड़ना। तो इन्होंने क्या किया, और जब इनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है, तो उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें, और अजब नहीं कि वो परहेजगार अख्तियार करें। तो बेसिकली फिर क्या हुआ कि ये तो मछलियां इस तरह इन्होंने गलियां सी बना ली, नालियां सी, तो पानी आता था तो वो फंस जाती थी मछलियां वहां सैटरडे को, और वहां से निकल नहीं पाती थी, और ये संडे को पकड़ लेते। तो बहाना इन्होंने ये किया हुआ था कि हम पकड़ते तो संडे को ही है, सैटरडे को तो नहीं, लेकिन उनको फंसा लेते थे। तो इनमें 3 गिरोह बन गए थे। एक गिरोह वो था जिन्होंने इनको कहना शुरू कर दिया कि तुम ये ना करो, ये तो बिल्कुल वही तरीका है कि आप मतलब कान इधर से पकड़े या पीछे घुमा के पकड़े, तो ये तो मतलब सही तरीका नहीं है, इस तरह तो फंसा के ले जा रहे हो, ये सही तरीका नहीं है, तो ये के बहाने से पकड़े हो, तो इससे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। तो 3 ग्रुप बन गए। एक ऐसे थे जिन्होंने मना किया, एक ऐसे थे जिन्होंने बुरा समझा लेकिन मना नहीं किया, एक ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि करने दो, जो करते हैं वो ओके थे इस बात से। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं हम तो इसलिए रोकते हैं कि अल्लाह को उन्होंने पूछा ना कि तुम क्यों रोकते हो, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों ने जो गिरोह रोक रहा था ना, जिन्होंने मना किया, इसलिए रोकते हैं ताकि अगर अल्लाह हमसे पूछे कि तुम्हारा परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें, ताकि अल्लाह से पूछ सकें कि हमने तो इनको मना किया था लेकिन ये नहीं मानते थे। वलअल्लहुम यत्तकून, मतलब वो तकवा वाले थे ना, अल्लाह से डरते थे, तो ताकि ये शायद तकवा करें, ताकि ये तकवा करें, यानी अल्लाह से डरें। इनको भी अल्लाह से डरा रहे थे, खुद भी तकवा वाले थे, तो वो कि अल्लाह से डरें और शायद ये मान जाए और फिर ये इस तरह ना करें। 165 पे चलें। जब उन्होंने इन बातों को फरामोश कर दिया, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, मतलब उन्होंने इन बातों को फरामोश कर दिया, मतलब भूल गए, याद कराया कि रुक जाओ और फिर भी नहीं माने, जिनकी इनको नसीहत की गई थी, यानी जो रोकने वाले भी। अल्लाह ताला हमेशा, आपको ये बताऊं, कोई गुनाह हो रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ऐसा बंदा भी भेज देता है जो आपको इन्फॉर्म कर देता है, या कोई आयत ऐसी आ जाती है, हदीस आपके सामने आ जाती है कि आप गलत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उन बंदों को भेजा। वो ग्रुप था जो इनको मना कर रहे थे कि तुम इस बात से रुक जाओ, और लेकिन वो इनकी नसीहत सुन ही नहीं रहे थे। तो जो लोग बुराई से मना करते थे इनको हमने निजात दे दी, तो जिन्होंने बुराई से मना कर रहे थे उनको अल्लाह ताला ने निजात दे दी, यानी कि उनको अल्लाह ताला ने बख्श दिया, और जो जुल्म करते थे इनको बुरे अजाब में पकड़ लिया।
کے نافرمانی کیے جاتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی عذاب کے ساتھ نافرمانی کرتے تھے. یعنی جو 3 گروپ تھے ان میں سے ایک جنہوں نے منع کیا ان کو بچا لیا، لیکن جو دل سے برا سمجھتے تھے لیکن روکا نہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، اور جو کر رہے تھے ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا. دیکھیں بالکل ویسی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے تھے نا، تو ایک چڑیا بار بار چونچ میں ذرا سا پانی پکڑ کے لاتی تھی کہ آگ ہو جائے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اتنے سے پانی سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکوں کہ میں نے تو کوشش کی، مطلب جتنی کر سکتی تھی، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتی تھی نا. تو یہی والا مسئلہ کہ آپ نے اتنی کوشش کرنی ہے جتنی آپ کر سکیں، لیکن آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے. جیسے ہر چیز آپ چاہیں تو، جیسے بندے کئی ویسٹ میں رہتے ہیں تو وہ چاہیں تو جیسے بھی اٹائر اپنا رکھیں، جیسے بھی کریں، لیکن وہ کئی عورتیں ہیں تو بہت طریقے سے اٹائر کرتی ہیں، حجاب بائی میں طریقے سے ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا. تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھیں کہ آپ کو اویلیبل ہے چیز تو آپ کر لیں، لیکن یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ چیز اویلیبل ایسی کر دیتا ہے جو اللہ کی پسند کی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی رکے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے. تو اس لیے یہی والی مسئلہ ہے کہ اب نماز کا ٹائم ہے، جیسے سارے کوئی پڑھ نہیں رہا اور پھر آپ پڑھ رہے ہیں، ایسی جگہ بیٹھے ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کاؤنٹر کریں گے کہ آپ نے پھر بھی وہ کیا. اور بالکل ایسی بات ہے، ایک دفعہ حضرت علی تھے تو انہوں نے ایک ذرا کسی کو باہر دی کہ تم اس کو رکھو، میں آ کے نماز پڑھ کے آتا ہوں تو لے لوں گا. تو باہر جب آئے، جب نماز پڑھ لی تو اس وقت نماز پڑھ کے انہوں نے سوچا کہ میں اس کو 4 درہم کا گفٹ دوں گا، کہ جب کیونکہ اسے میری ذرا امانت کے طور پہ رکھی ہے کہ میں نماز پڑھ لوں. دیکھا تو وہ بندہ غائب. جب وہ بندہ غائب اور پھر بازار میں دیکھا تو وہ زرہ لٹکی ہوئی ہے، تو پوچھا کہ یہ کون دے گیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ بندہ نا وہ 4 درہم میں بیچ گیا ہے. سوچیں رزق تو وہی تھا جو اس کو مل ہی جانا تھا، وہی 4 درہم، لیکن اس نے چوری کر کے لے لیا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے نا اس وقت کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان کی بھی آزمائش تھی کہ مچھلیاں آئی ہوئی ہیں لیکن کیونکہ مل ہی جانی ہے آپ کو سنڈے کو، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کس طرح کیے ہیں، تو آپ نے کس طرح کہنا مانا، آپ نے فراموش کر دیا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ، اور ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی حرام چیز یا کوئی ایسی چیز اویلیبل بھی ہو، ایسی فیسلٹیز بھی ہوں، لیکن آپ نے اللہ کے احکامات کو دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس حساب سے چلنا ہے. اب جیسے قرآن کا ہے، ہم نے پڑھنا سمجھنا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ہے اور بالکل اس کو لاسٹ میں رکھتے ہیں. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جب آپ دنیا میں اتنی مصروفیات میں پھر بھی آپ اپنے لیے دین کے لیے، اللہ کی عبادات کے لیے ٹائم نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے، یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ سارا دن دنیا میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ ہماری آزمائش ہے. 166 میں چلیں. فلما آتاہم اما نہو، غرض جن امال سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے، یعنی بڑھنے لگے، تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ قرادتاً خاسئون، ذلیل بندر ہو جاؤ، مطلب برے بندر ہو جاؤ. تو بیسیکلی 166 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے سرکشی کی اور ہیلے کے ساتھ جائز کر دیا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سود لیں تو جائز ہے، اس طرح لیں تو نہیں جائز، مطلب ہیلے بہانے کر کے، اس کو کس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں، ہیلے بہانے کر کے چیز کو حلال کر دیا جو کہ حرام تھی. تو اسی طرح لوگ آج کے دور میں بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سیٹرڈے کا سنڈے کو پکڑیں، کہ ہم سیٹرڈے کو تو نہیں پکڑے. تو کہا بن جاؤ بندر. تو بندر کیوں بنا دیا؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو بندر انسان کے بہت قریب ہے، یہ بھی ہیلے بہانے کر رہے تھے نا کہ حرام کو حلال کی طرح بنا رہے تھے. اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہے تو وہ بندر ہی، بے شک انسان جیسا ہی ملتا جلتا ہے، لیکن ظاہر اس طرح اس کا ذہن نہیں، چیزیں نہیں، لیکن مطلب بظاہر جیسے تھوڑا بہت. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو بندر کی ہی سزا دی، کچھ اسکالر یہ کہتے ہیں. تو 167 میں چلے. تو یہ وہ قوم ہے جس کو بندر کی عذاب آیا تھا. اور اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو انہیں بری بری تکلیفیں دیتا رہے. تو جب اعلان کر دیا کہ رب نے قیامت کے دن تک عذاب ان پر برا رہے گا، یعنی بنی اسرائیل کے گناہ کے نتیجے میں ان کو مختلف قسم کے عذاب آتے رہیں گے. مطلب یہ یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر قیامت تک مختلف قسم کے عذاب آتے رہیں گے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ کیونکہ یہ ان کی وجہ کیا تھی. اب یہاں یہ آتا ہے نا کہ یہ لوگ کیا تھے کہ حامل کتاب تھے نا،
किताब वाले लोग थे। तो इनको इसलिए कहा जा रहा है कि जब अल्लाह ताला ने इनको किताब दी और दीन का नुमाइंदा बनाया, लेकिन इन्होंने गफलत बरती और बुराइयों में पड़े रहे और किताब को बदल दिया, यानी मखदूब अलहीम हो गई, यानी कि अब बिल्कुल नाफरमानबरदार हो गए अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से इनको, उन्होंने तौरात को बिल्कुल खत्म ही हो गई थी, बिल्कुल इनके से उठा ली गई थी वो। तो जब हजरत उज़ैर आए, जो हमने पीछे पढ़ा, उनको हिफ्स थी, तो फिर उन्होंने दोबारा लिखी, फिर उसके बाद फिर उन्होंने भुला दी। तो फिर इनके साथ इतना जो नसर आया था उसने इनके साथ बहुत ज्यादा किया था, और फिर हिटलर ने इनको कितना मारा। मतलब ये कि इनका अपना कुछ भी नहीं, अभी भी ये लोगों के मुल्कों के हवाले से सपोर्ट ले लेके चलते हैं। और अभी भी जब ये इनको इसराइल में भी लोगों को जमा कर रहे हैं ताकि हमारी तादाद ज्यादा हो, क्योंकि बिखरे हुए हैं ना। तो यही बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। अब हम उम्मत मुस्लिमा को भी देखें तो वो भी गुनाहों में पड़ी हुई है, गलत कामों में पड़ी हुई है, इस्लाम को भूल गए हैं, दीन को पीछे रखा हुआ है। सूद, ये चीजें हर इस्लामी मुल्कों में भी आम है। तो फिर ये जब इस तरह की नाफरमानी जो भी कौम करती है ना, तो फिर वो गफलत में पड़ी रहती है, तो वो अजाब में आ जाती है, और अल्लाह ताला उनके ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत कर देते हैं जिसमें वो बिल्कुल जुल्म के घेरे में आ जाते हैं। और यही बनी इसराइल के साथ हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको इस तरह कर दिया कि वो अब तकलीफों में रहेंगे। और बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्द जो है अजाब देने वाला है, यानी कि जो क़यामत का दिन भी जल्द आने वाला है। जो बाज आ जाए तौबा कर लेगा, जो बाज आ जाएगा, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अज़ाब करने वाला है, और वो बख्शने वाला और मेहरबान भी है। तो ये कहा गया ना, इन्नहु लगफूरुर रहीम, यानी जो बाज आ जाएगा वो क़यामत की सजा से बच जाएगा, जो तौबा कर लेगा तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम भी है, माफ करने वाला ही है। तो सजा नाफरमानबरदार को तो उस वक्त ही मिल जाती है जब वो मौत उसको आ जाती है, उसके लिए तो वही क़यामत का ही दिन हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिल्लत का सामना अब इनको करना पड़ेगा। 168 में क्या है, और हमने इनको जमात करके मुल्क में मुंतशिर कर दिया, यानी इनको टुकड़े टुकड़े कत्ताना हूं मैं ना, टुकड़े टुकड़े करके जमातों में यानी स्कैटर कर दिया, यानी इनमें इत्तफाक नहीं है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, कोई किस पॉइंट का है, कोई किस पॉइंट का है, यानी ये मालदार भी बहुत है लेकिन फिर भी बिखरे हुए हैं, यानी अल्लाह ताला ने इनको मुंतशिर कर दिया। और आगे बाद इनमें से नेकोकार हैं, यानी फिर भी अल्लाह ताला देखें जो जरा सा भी इनमें सही रास्ते पे है ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं इनमें से भी बाज जो हैं वो सही रास्ते पे हैं, नेक हैं, लेकिन और बाज और तरह के यानी फासिक हैं, यानी कुछ नेकोकार हैं और कुछ इनमें बदकार हैं। और हम आसाइशों तकलीफों से इनकी आजमाइश करते रहे ताकि ये हमारी तरफ रजू करें। तो इनको अच्छे बुरे दोनों हालात में डालकर, यानी कभी इनको इतनी दौलत देकर, इनको सेट करके, इनको हुकूमतें देके अल्लाह ताला ने इनको आजमाया, और कभी इनको अल्लाह ताला ने बिल्कुल हर चीज छीन के तब भी आजमाया, हर तरह से आजमाया। आज मुसलमानों को भी आप देख लें, अच्छे बुरे हर हालात में इनको आजमाया, लेकिन फरमाबरदार वही है जो अल्लाह की तरफ रजू करे, अल्लाह के ही एहसान माने, और क्योंकि सबको पता ही है कि अल्लाह की तरफ वापस जाना है, तो अल्लाह ताला ने इनको स्कैटर्ड कर दिया। आगे 169 पे चलें। फखलफा मिन बादिहिम खल्फुम वारिसुल किताब। अब फिर इनके बाद ना खलफ इनके कायम मकाम हुए, यानी कि ऐसे वारिस आए जो नालायक थे। खल्फ है ना, खल्फ का मतलब ये है कि जो नालायक थे, ऐसे इनके वारिस हुए जो इनके बाद जो आए जो इस काबिल नहीं थे। यानी शुरू में तो ये भी नेक थे जो किताब को सही फॉलो करते थे, कुछ लोग इनमें कुछ अच्छे भी थे, लेकिन बाद में जो इनके वारिस आए ना तो वो बिल्कुल नालायक थे, वो बिल्कुल किताब को भूल चुके थे। तो इनके बाद जो इनके कायम मकाम हुए जो किताब के वारिस बने, जो इस किताब के वारिस से बिल्कुल नालायक थे, यानी वो किताब को ही बदल दी उन्होंने, हर चीज अपनी मर्जी करने लगी, यानी दुनिया के पीछे बढ़ गए। ये इस दुनिया का माल और मता ले लेते हैं और कहते हैं कि हम बख्श दिए जाएंगे, यानी इस दुनिया के माल लेते थे किताब को बेचकर। किताब को बेचकर कैसे इस दुनिया का माल लेते थे, यानी लोगों के फायदे के फतवे दे दिए, अपनी जिस जहां से फायदा नजर आया वहां उस तरह के फतवे दे दिए, यानी उस तरह की किताब को तोड़ मोड़ के दे दिए। यानी ऐसे लोगों को, जैसे आज भी हम देखें तो हमारी मस्जिदों में भी ऐसे लोगों को हायर किया जाता है कभी कि उनकी मैनेजमेंट में, कि जो बिल्कुल उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले दें, जो कोई ज्यादा हक की बात करता है तो वो कहते हैं इसको हटा दो यहाँ से। कई जगहों पे ऐसे हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इनका भी हमारे लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये भी ऐसे ही लोगों की दुनिया में पड़ गए और वही किताब को तोड़ मोड़ करके फतवे देने लगे और असल चीज करते ही नहीं थे, और बिल्कुल दुनिया के लिए। और फिर कहते थे कि हम जो अल्लाह हमें माफ कर देगा, हम बख्शे जाएंगे, क्योंकि जैसे हम आज मुसलमान नहीं कहते हम तो ईमान वाले हैं, हम तो बख्शे जाएंगे, हमें अल्लाह रहमान और रहीम, बख्शे जाएंगे चाहे हम जो मर्जी करें। तो इसी तरह ये भी ये कहते थे, और लोग ऐसों और कि हम बख्श दिए जाएंगे, और लोग ऐसों
پرتان کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، مگر اگر آئے مال دنیا کا لے لیں گے یعنی کتاب کے اگینسٹ تو مطلب یہ ایسے گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، بس کتاب کے اگینسٹ جو ان کے ہاتھ لگتا ہے وہ لے جاتے ہیں، یعنی کہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے؟ یعنی کہ جب آپ کو کتاب دی جاتی ہے، آپ اس کے وارث ہوتے ہیں، خلف ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اللہ کے اوپر جھوٹ نہ بولیں، جو بات آپ کو کتاب میں لکھ دی ویسے کا ویسے کر دیں، توڑ موڑ کے اپنی مرضی کے فیصلے نہ کریں؟ تو قرآن بھی ایسا ہی ہے کہ جب قرآن میں کوئی جیسے وراثت کے ہیں اصول قرآن میں بالکل دیے گئے، لیکن لوگ توڑ موڑ کے اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا، یعنی کہ ان کو بتایا نہیں گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں، یعنی اپنی مرضی کی بات نہ کریں، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کتاب میں جو عہد کیا ہے اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کرنا، جیسا اللہ نے کہا ویسا کہو، یہ نہیں کہ فتوے اپنی آیت کے مطابق موڑ کے دو، ٹھیک ہے؟ کتاب پڑھی پھر بھی توڑ موڑ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اس کتاب میں اس کو انہوں نے پڑھا بھی ہے لیکن پھر بھی توڑ موڑ کرتے ہیں، کتاب پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور آخرت کا گھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب سے بہتر ہے، اور جس نے تقوی اختیار کیا وہی ہے جو جنت میں جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ جو توڑ موڑ کے اپنی مرضی کے فتوے دے کے کتاب والے لوگ تھے، کتاب کو پکڑ کے، اور ہمیں بھی اب اس آیت سے ہمیں بھی یہ لیسن لینا ہے کہ جب ہم بھی اب کتاب والے قرآن والے ہیں تو ہمیں بھی قرآن کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کرنے ہیں اور اس کے مطابق بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ توڑ موڑ کے جس چیز میں ہمیں فائدہ ہے اس چیز میں، کچھ لوگ وہی حدیثیں آیتیں پکڑ لیتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس کانٹیکسٹ کو کہا ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ نے جب کتاب پکڑی ہے تو آپ اسی طرح کریں جیسے کہ کتاب ہے، اور جیسے جس چیز کا حکم آیا ہے نا ویسے کا ویسے اس پہ عمل کریں۔ 170 پہ چلیں۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، وہ پکڑ لیتے ہیں کتاب کو، یعنی کتاب کو مضبوط پڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ پھر آگے اس کے بعد کیا ہوا، واقاموا الصلاۃ، یعنی اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ اجر المصلحین، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ نماز، دیکھیں بنیاد ہے سب سے پہلے اس میں، اور کسی چیز کا نہیں آیا، نماز کا ہے، یعنی نماز کو رکھتے ہیں، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، اور قبر میں بھی سب سے پہلے آپ کو سوال جو ہے نماز کا ہی آنا ہے، تو نماز ایک بہت ضروری چیز ہے، اور اللہ ضائع نہیں کرتا جو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور جو نیکی کی طرف آتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ 171 پہ چلیں۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا، گویا وہ صاحبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو۔ یہ جب کا واقعہ ہے، جب تورات آئی تو انہوں نے کہا ہم تورات نہیں مانتے، حالانکہ 70 بندے جو گئے تھے اس کے بعد واپس بھی آئے تو بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تورات نہیں مانی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آئے نا نتقنا، یعنی کہ نتقنا الجبل، یعنی پہاڑ جڑ سے اکھاڑ دیا اور ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اگر یہ تم احکامات نہیں مانو گے تو پہاڑ ان کے سر پہ آگے کھڑا ہوا کہ کیسے نہیں مانے، ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ذلتن ہے نا، یعنی کہ بالکل ایسے جیسے بادل سر پہ کھڑا ہوتا ہے، تو انہیں ایسے لگا کہ جیسے ان کے اوپر گرنے والا ہی ہے، تو سارے سجدے میں چلے گئے اور اوپر تھوڑی تھوڑی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے تھے کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم اس کو پکڑو جو مضبوطی سے دیا، یعنی نافذ کرو، پکڑو مطلب نافذ کرو، بقوت نا مطلب نافذ کرو، امپلیمنٹ کرو، اس پہ عمل کرو، اس کو سیکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے جو پکڑیں گے وہی تقوی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح جا کے کتاب دی، یعنی کہ پھر بھی یہ کتاب کے اعمال کو بھولے ہوئے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا، گویا وہ صاحبان یعنی بادل کی طرح تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے۔ تو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو کتاب تورات دی تھی، اسے زور سے پکڑو، یعنی اس پہ عمل کرو، امپلیمنٹ کرو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تقوی اختیار کر سکو اور تمہاری بچت ہو سکے۔ 172 پہ چلیں۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا
تو جب یہ اللہ تعالیٰ اس وقت بتا رہے ہیں جب روحوں کی شکل میں تھے، یاد کرو، عز ہے نا، جب روحوں کی شکل میں تھے، اور جب تمہارے رب نے پورے انسانوں کو ہر کسی کی روح نکال کے، یعنی ہر کسی کی روح، یعنی ان کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، یعنی جتنے بھی انسان دنیا میں آنے ہیں سارے اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کیے، ایک وقت میں اکٹھے کیے، پھر انہیں گواہ بنایا اور اقرار کرا لیا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ ہمارا پروردگار، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے والے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا، انسان اس وقت مطلب بالکل اس میں تھا نا، روحیں تھیں اس کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا رب ہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ یہ گواہ نہ بنے۔ اب جی لوگ جب کنورٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کے نا بیک میں ہوتا ہے، کبھی قرآن سنتے ہیں رونے لگتے ہیں، کبھی اس میں یوٹیوب میں دیکھے تو کبھی انہوں نے ایسی وہ ویڈیوز ڈالی ہوتی ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو قرآن سناتے ہیں تو ان کو بہت امپریسو لگتا ہے کیونکہ ان کے نا بیک آف دا مائنڈ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ یہ نہ کہہ سکیں ان کو کہ غافل تھے، تاکہ قیامت میں غافل نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تاکہ ان کو یاد آ جائے جب ان کو خبر ہوتی ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہ تھی۔ 173 میں او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے، ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ تو یا پھر یہ نہ کہہ سکیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد اس لیے بھی لیا ہوا تھا کہ یہ نہ کہہ سکیں، جو عہد الس کہتے ہیں جس کو، کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے باوجود یہ کرتے تھے، تو یہ اس لیے کرے گا کیونکہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو فالو کیا ہے، ریزن دینے کے لیے۔ تو یاد یہ رکھا اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، توحید جو ہے نا انسان کی فطرت میں ہے۔ کئی لوگ تو بغیر کسی جانے، میں اس دن کسی کا سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے میں بغیر کسی کے جانے بس گوگل، آج کل تو انٹرنیٹ اور گوگل کا اتنا ہوا ہے کہ خود ہی میں نے اللہ کو میں ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے خود ہی وہ کر کے اللہ تک پہنچ گیا، کیونکہ جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے نا، جو اپنے آپ کو اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جو یہ تو بالکل ہی سن کے انسنی کر دیتے ہیں نا، تو وہ ہی پہنچ نہیں پاتے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سارا کچھ کھول کھول کے بیان کریں تاکہ یہ واپس آ جائیں، پلٹ آئیں۔ 175 پہ چلیں، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں، یعنی کہ اب یہ ایک شخص کی بات ہے جو آیات کا علم رکھتا تھا، یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں دی تو اس نے ان کو اتار دیا، یعنی کہ جب دنیا میں آیا تو سارا دین ہر چیز جانتا تھا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے آگے دی ہے، یعنی کہ اس کو قرآن ملا یا جو بھی اس کی اس وقت کی تھی وہ ان کو جانتا تھا، اس شخص کو جس کو ہم نے آیات کا علم دیا۔ تو یہ ایک ملیکہ قوم تھی۔ اب اس کی ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی اس میں ایک بندہ تھا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت اللہ کا پرہیزگار بندہ تھا۔ تو جب بنی اسرائیل کا ان کو پتہ چلا نا کہ حضرت موسیٰ دریا پار کر کے آ گئے اس قوم کو، ملیکہ قوم کو، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تمہارے پر حملہ کر دیں گے، اور ان کے ساتھ حضرت موسیٰ بھی ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو پھر انہوں نے آ کے اس بندے سے کہا کہ تم دعا کرو، یہ بیت المقدس کے قریب کوئی بندہ رہتا تھا، تو پھر اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ جو ہیں، اور کیونکہ اس کو اس میں اعظم بھی آتا تھا، مطلب یہ کہا جاتا ہے تفسیر میں، تو اس نے کہا حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی، میں ان کے خلاف کیسے دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں پلیز کر دو، لیکن اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا میں اللہ سے پوچھتا ہوں، مطلب میں دعا کرتا ہوں۔ تو پھر شاید اس نے خواب میں دیکھا تو اس کو سختی سے منع کیا گیا کہ تم حضرت موسیٰ کے خلاف دعا نہ کرو۔ تو اس نے کہا مجھے تو منع کیا گیا، میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کیا کہا، قوم والوں نے، ان کے جو سردار تھے انہوں نے اس کو بہت تحفے تحائف دے دیے، بہت زیادہ اس کو اوبلائج کر دیا۔ تو اس نے کہا اچھا چلو میں بد دعا کرتا ہوں۔ تو جب وہ بد دعا کرنے لگا تو جو بد دعا نکلتی تھی نا اس کی پھر اپنی ہی قوم کے خلاف نکل رہی تھی، حضرت موسیٰ کے خلاف نہیں نکل رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو، تم ہمارے اوپر ہی چڑھ رہے ہو۔ تو اس طرح کر کے بنی اسرائیل میں پھر اس طرح انہوں نے مطلب اس طرح اس کو مسئلہ ہو گیا، اور بعد میں کچھ تفاصیل میں ملتا ہے پھر اس کی زبان بھی لٹک گئی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ بنی اسرائیل میں کچھ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو گیا تو لڑکیاں بھیج دیں، اور تاکہ وہ قوم اس فحاشی میں پڑ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو فحاشی سخت ناپسند ہے تو اس میں ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے یہ کیا، تو اس طرح وہ فحاشی میں کچھ بنی اسرائیل والے پڑ گئے، تو پھر ان پہ بھی ایک بیماری
بیماری کا عذاب آیا جس سے وہ 70,000 وہ بندے ان کے بھی مارے گئے. تو یہ شخص اس شخص کے بارے میں اس کا ریفرنس ہے جیسے کہا جاتا ہے. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں اس شخص کے جس کو علم تھا اور دنیا کی خاطر اس نے چھوڑ دیا, یعنی کہ جس کے پاس علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا لیکن دنیا کی خاطر چھوڑ دیا, یعنی اور ان کو اس شخص کا حال بتاؤ پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور تو اس نے ان کو اتار دیا, پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں لگ گیا, اور اسی طرح اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو پھر اس نے مطلب دین کا لباس اتار دیا, یعنی فانسلخ ہے نا, مطلب اس نے بالکل اتار دیا آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان, اور شیطان کے تابع ہو گیا, یعنی شیطان کے پیچھے لگ کر اس نے دین کو چھوڑ کے ان کے خلاف دعا کرنی شروع کر دی اور ان کے ساتھ مل گیا. اور شیطان کا وار جب چلتا ہے نا تو پھر آپ کو آیات ہی پروٹیکٹ کرتی ہیں, لیکن جب آپ دین چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو دین سے جڑا رہتا ہے بیسیکلی اس کی مثال اسی طرح سے ہے ہمارے لیے, ہم اس کی لیسن اس طرح لیتے ہیں کہ وہی گمراہی میں پڑ جاتا ہے جس کو اللہ علم دیتا ہے اور علم کو چھوڑ کے پھر وہ دوسرے کاموں میں پڑ جاتا ہے. یعنی آپ کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ چیز منع ہے اور پھر بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پکڑ لیتا ہے, یعنی پھر آپ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں نا کہ آپ کو معلوم بھی ہے اور آپ پھر بھی کر رہے ہیں. تو اس کو معلوم بھی تھا, علم والے کا زیادہ گناہ ہے اسی لیے کیونکہ اس کو معلوم ہے اور پھر بھی وہ گمراہ ہوا جا رہا ہے اور پھر بھی بھٹک گیا شیطان کے پیچھے, پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے, مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو آیات سے ہی عزت بخشتی, اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو عزت بخشتا اگر وہ علم کے ساتھ جڑا رہتا, لیکن وہ گمراہی میں چل پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی علم اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا علم کے ساتھ جڑا رہتا, لیکن وہ تو علم سے ہی بے راہ روی کی طرف آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی عزت ختم ہو گئی. مطلب صحابیوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو کتنی عزت ملی ہے, کس چیز سے, علم سے اتنی عزت ملی ہے, مگر وہ تو زمین کے لیے جھک گیا. یہاں ہے نا الی الارض واتبع ہواہ, یعنی زمین کے لیے, یعنی زمین کے مال اور لگژری اور ان چیزوں میں جھک گیا, زمین کی چیزوں کے پیچھے جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا. اور آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر علم میں جڑا رہتا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا, لیکن وہ ادھر جڑ گیا. تو اس کی مثال کتے کی سی ہے, یعنی کتے کی سی اس کی مثال ہے, یعنی کتا ایک ایسا جانور ہے جو بالکل لالچ کی مثال اگر آپ دیکھیں نا تو وہ کتے میں ہی آتی ہے. یعنی جب دیکھو ہڈی کے پیچھے وہ پڑا رہتا ہے یا مطلب زبان اس کی ہر وقت ہی لٹکتی رہتی ہے, تو اس طرح تو اس کی مثال کتے سی کی ہے کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے, یعنی اگر سختی کریں تو بھی زبان باہر ہے اور نہ ہو تو بھی زبان باہر ہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں یا تفکرون یعنی غور و فکر کریں. یعنی اس کی ہر وقت لالچ ختم نہیں ہوتی نا, جیسے کتا ہے, جیسے ہڈی کے پیچھے ہر وقت اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی, بھلے اسے دور بھی کرے تب بھی وہ مانگ ہی رہا ہوتا ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں جو جاتا ہے نا تو دین چھوڑ دیتا ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے, یعنی کہ کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں لگتا, وہ صرف لالچ ہی کر رہا ہوتا ہے. مال کی محبت اور دنیا کی محبت کا یہ انجام ہوتا ہے. اور اگر وہ خود کی یہ مثالیں اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے تاکہ اپنے قصہ بیان کریں تاکہ وہ کچھ سمجھیں. تو اس مثال اسی قوم کی ہے جس نے جھٹلایا, یعنی یہودی جو ہے ان کی کتاب بھی تھی, نبی بھی تھے ان کے پاس, لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال اسی طرح دے رہے ہیں کہ دنیا کے پیچھے انہوں نے اپنی کتاب بھی بدل دی اور ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے, تو اس بات کو بھی جھٹلایا. تو پھر ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ مطلب آپ دنیا کے پیچھے اپنا ہر طرح سے نقصان کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو مثالیں بیان کر رہا ہے تاکہ یہ کچھ سبق سیکھیں. 177 میں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی, یعنی ان کو جھٹلایا, سنی انسنی کر دی, ان کی مثال بری ہے اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنی انسنی کر دی, ان کو مثال اپنا نقصان کیا. جو دنیا کے لیے دین چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ کا نقصان تو نہیں کرتا, وہ تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. 178 پہ چلیں, جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہ یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسا ہی لوگ نقصان اٹھانے والے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پا سکتا ہے, اور جس کو وہ بھٹکا دے وہ بھٹکا دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا, اللہ تو ہدایت کی نعمت دیتا ہے, لیکن اگر بندے کوشش کریں اور نعمتوں اور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کی ہدایت کی مانگیں اللہ سے. جو بندہ ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرتا نا تو وہ پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی, وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے.
اور ہدایت جو ہے نا سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو جس کو گمراہ کرے تو اس ایسے ہی لوگوں کا نقصان اٹھانے والے ہیں، تو وہ لوگ بہت ہی نقصان اٹھانے والے ہیں جو گمراہی میں رہتے ہیں۔ 179 میں چلے، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، یعنی جہنم کی میں بہت دونوں ہوں گے، جن اور انسان، یعنی جہنم کا ایندھن ہے نا، تو اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، مطلب پیدا کیے، یعنی اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ جو کتنے نافرمان ہیں انہوں نے جہنم میں جانا ہے، اور ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، یعنی ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، یعنی آیتوں کو دیکھتے ہیں لیکن سبق نہیں لیتے، دھیان نہیں دیتے، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر اسے دیکھتے نہیں، یعنی آنکھیں ہیں، سب نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی جو یہ کائنات ہے، نشانیاں ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان کو سنتے نہیں، یعنی کان ہیں سنتے نہیں، یعنی دین کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسج دے رہے تھے ادھر مشرکین مکہ کو کر دیکھا جائے، اور ابھی بھی لوگ جب دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں سنتے نہیں، مطلب ایسے جیسے سنا کر دیا، اندھے بہرے ہیں جیسے۔ یہ لوگ بالکل چار پایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے، یعنی بالکل یہ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جیسے کہ گمراہ ہیں بالکل جانوروں کی طرح، اور بلکہ ان سے بھی زیادہ، یعنی چلے ان کو تو عقل نہیں ہوتی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان کو تو عقل ہے نہیں تو چلو وہ سمجھتے نہیں، لیکن تمہیں عقل دی ہے، تم تو ان سے زیادہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں نا، کہ بالکل پھر بھی سنتے نہیں، اندھے ہو، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہو، کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں، اور جو ہے دل ہوتے ہوئے دیکھتے، دل سے مانتے نہیں۔ اور یہی وہ ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ غافل ہیں کیونکہ ان کو کوئی شعور نہیں، سیکھنا نہیں چاہتے، توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کی پہچان ہر طرف سے ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے اللہ پوری کائنات سے، لیکن وہ اللہ کو پہچانتے نہیں۔ 180 پہ چلیں، اور اللہ کے سوا سب اچھے ہیں، تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سب نام، ہاں اللہ کے نام ٹوٹل کافی سارے ہیں، لیکن 99 کے بارے میں کیونکہ ایک حدیث ہے جو یہ یاد کرے گا اور ان کو سمجھے گا اور اچھی طرح سے، تو وہ اس طرح سے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ 99 نامز کی بہت امپورٹنس ہے، تو وہ آپ کوئی بھی لے لیں، یہ صرف مخصوص نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں جو یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور بھی نام ہے اللہ کے، بس 99 ہی آپ اگر اچھے سے یاد کر لیں گے نا تو وہ، اور سمجھ کے، تو وہ اچھی بات ہے۔ اور اللہ کے نام اچھے، سب نام اچھے ہیں، تو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، یعنی اللہ کے اسماء الحسنہ ہے، اور ان ناموں کے ذریعے دعا مانگنی چاہیے، یعنی کہ اللہ رحیم ہے تو رحم کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، رزاق ہے، تو ہم لوگوں کے صدقے نام دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے ناموں کے ذریعے ایٹیکیٹ سکھائے گئے دعا کے، کہ اللہ کے ناموں سے۔ ٹوٹل قرآن میں تو 200 سے زیادہ کے قریب اللہ کے نام آئے ہیں، لیکن 99 ہی اچھے سے یاد کر لیں گے نا تو اس میں بھی کافی سارے اللہ کے ایٹریبیوٹ آ گئے، تو آپ اللہ کے صفات بھی کسی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے، انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے نام میں کجیاں اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، یعنی چھوڑ دو جو حد سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس کے نام خود سے بنا لیتے ہیں، یا جو کہ الہاد ہے نا، آیا یلہدون، یعنی اس شرک کرنا، یعنی اس کے شان نہیں، ایسی صفات بیان کر دینا، یا اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کر دینا کہ تو یہ رحم کرنے والا آدمی، یہ بندہ بھی رحم کر سکتا ہے، یا یہ پیر رحم کر دے گا، تو یہ آپ نے اس کے صفات میں شرک کر دیا نا، تو یہ کجیاں نکالنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے نام کے ساتھ کسی اور کی مثال دی جائے، جیسے کسی اور کو بھی شامل کر دے کہ اس سے مجھے ٹھیک کیا ہے، یا جیسے مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے نام سے لات بنا لیا تھا نام اپنے بت کا، اسی طرح بتوں کے نام اللہ کے ناموں سے بنا دیے تھے، اللہ کے صفات کے ناموں سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے، یعنی جو غلط کام کرتے ہیں اس کی جزا پائیں گے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا ان کو جو غلط کام کرے۔ تو اس میں بیسیکلی شاید میں کیا ہے، اور اللہ کے سب نام بہت اچھے ہیں، اور انہی ناموں سے پکارا کرو، اسی سے دعا کریں اللہ کے ناموں سے، رحیم، کریم، عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو عظیم نام ہیں، الرحمن، الرحیم، اور اس طرح الرزاق، الوہاب، تو اس طرح دعا مانگیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس کے ایٹریبیوٹ ہیں اس کے مطلب سمجھیں اور اسی طرح دعا مانگیں تو قبول ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس کے نام میں کجیاں اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے نام صحیح طرح سے اللہ کی صفات کے مطابق نہیں کرتے، تو ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کریں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا۔ 181 میں چلے، اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، یعنی رہنمائی کرتے ہیں ہر دور میں، آدم سے لے کر آخرت تک ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسے انسان رہیں گے بھی اور رہے بھی ہیں کہ جو حق کی بات کرتے ہیں۔ جب فرعون بھی اتنا غلط جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ آ گئے، تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ قیامت تک ایک گروہ حق میں رہے گا، یعنی ٹوٹل اگر 73 فرقے ہیں تو ان میں سے ایک ایسا ہوگا جو بالکل حق پہ ہوگا، جو حق کی بات کرے گا اور اللہ کی کتاب کے مطابق چلے گا، یعنی اور حق کی بات کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہے کہ
ہاں جو کہ حق کی بات کرے گا، بالحق و بہ یعدلون، اور حق کا رستہ، اور ہماری مخلوقات میں ایسے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یعنی عدل ہوا ہے۔ عدل کیا ہے؟ جو قرآن کے ساتھ بات کی جائے نا، وہ عدل کی بات ہوتی ہے، انصاف کی بات ہوتی ہے۔ باقی تو کوئی بات حق پہ آپ چل نہیں سکتے، نہ کوئی انسان عدل کرنے کے قابل ہے، لیکن جب قرآن کے ساتھ بات کی جاتی ہے نا، وہ حق بھی ہوتی ہے اور وہ عدل بھی ہوتی ہے۔ چلیں جی، آج کی ریکارڈنگ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔